یہود و نصارہ کا بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ میں عذاب نہیں دیا جائے گا مگر چند دنوں کے لیے. وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان میں پیغمبر بھیجے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بنی اسرائیل میں تو انبیاء کا ایک سلسلہ ہے. وہ کہتے تھے ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں اور دوسرے ٹھیک ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ تھی وہ کیا چیز تھی؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل یہ بات کرتے تھے کہ سارے انبیاء تو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انبیاء ایک شخص کی اولاد میں ہیں اور آخری پیغمبر کو اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے مبعوث فرما دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، تو ایک بیٹے سے پوری نسل چلی اور وہ سارے انبیاء اس بیٹے کی نسل میں سے، اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ بنو اسماعیل میں سے نبی آیا اور ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہم نہیں کرتے. قرآن میں آتا ہے حسدا من عند انفسہم، اور ان کو اس بات پر حسد تھا کہ ہم کیوں کسی بنو اسماعیل میں سے آنے والے نبی کو ایکسیپٹ کریں. تو بعض اوقات آدمی حق بات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی بات میں کیوں مانوں، اس کی عمر کم ہے، اس کا تجربہ کم ہے، اس کے پاس ڈگری میرے سے کم ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں میں نے ذکر کی. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ بہت سے کافر ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور وجہ یہ بتاتے تھے، قرآن کی آیات ہیں اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا اللہ کو اپنا قرآن نازل کرنے کے لیے یہی ایک شخص ملا تھا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کیا یہ ذکر انہی پر نازل ہونا تھا؟ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن کریم کی آیت کے کہ قرآن کریم اللہ نے کسی عظیم انسان پر کیوں نازل نہیں کیا؟ عظیم انسان کا مطلب جس کے پاس بہت بینک بیلنس ہو، بہت پیسہ ہو، بہت جناب آگے پیچھے پروٹوکول ہو. ایسا کوئی آدمی اس کو اللہ نبی بناتا نا. ایسے آدمی کو جو غریب ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں، بہت زیادہ بینک بیلنس نہیں، بہت زیادہ سواریاں نہیں، بہت زیادہ گھوڑے نہیں، ایسے آدمی کو کیوں اللہ نے نبی بنایا؟ ہم نہیں مانتے. تو ان کے ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے کم سمجھتے تھے. اسلام نے آ کے اسی بت کو توڑا ہے کہ بھائی یہ معیار نہیں ہے. اب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال تھی، آپ کو نبوت ملی، تو آپ نے ان لوگوں کو بھی دعوت دی جن کی عمر اس وقت 60 سال تھی. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کی عمر 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے. تو 60 سال کی عمر والا آدمی اگر اس وجہ سے پیغمبر کی بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ پیغمبر کی عمر 40 سال ہے، میری عمر 60 سال ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
اس کی عمر 60 سال نہیں 160 سال عمر ہو، پھر بھی اس کو اسی 40 سال والے پیغمبر کی بات ماننی پڑے گی، تب جا کے کامیاب ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں بنیادی مسئلہ یہ، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں گھریلو مسائل میں فساد کی جڑ یہ چیز ہے۔ شوہر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بیوی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔